بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت قسط نمبر 45 کے ساتھ آج حاضر ہیں۔ اس نے کہا، یا معاشر العرب، تم اپنے ظلم سے کسی طرح باز نہیں آتے۔ ہم نے تم سے خون ریزی کے موقوف کرنے کی غرض سے صاف اور سچی بات کہہ دی، مگر تم پھر بھی لڑائی کے سوا کوئی اور بات نہیں کہتے۔ آپ نے فرمایا، ہمیں اس دنیا کی زندگی سے لڑائی ہی زیادہ مرغوب اور محبوب ہے۔ اسی کی بدولت ہمیں خداوند تعالی جل جلالہ کی ذات سے بخشش کی امید ہے۔ اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کو لڑائی کے التوا کا حکم دے دیا اور واپس چلے آئے۔ پوپ بھی اپنے مامن کی طرف پلٹ گیا۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح نے سرداران افواج لشکر اسلامیہ اور مسلمانوں کو جمع کر کے پوپ کی تمام باتوں سے مطلع کیا۔ مسلمانوں تکبیر و تحلیل کے فلک بوس نعرے بلند کیے اور کہا، یا امیر، آپ حضرت امیر المومنین کی بارگاہ معلیٰ میں ضرور یہ حال لکھ دیں۔ ممکن ہے کہ حضور جلالت مآب حضرت امیر المومنین یہاں تشریف لے آئیں اور باری تعالیٰ جل جلالہ اس شہر کو ہمارے لیے فتح کر دیں۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ نے کہا، ابھی جناب صبر کریں اور توقف فرمائیں۔ میں رومیوں سے یہ کہہ لوں کہ حضرت خلیفۃ المسلمین تشریف لے آئے ہیں اور پھر حضرت خالد بن ولید کو ان کے روبرو پیش کروں۔ ممکن ہے کہ وہ انہیں دیکھ کر دروازہ کھول دیں اور ہم اس تکلیف سے بچ جائیں۔ اس بات پر رائے متفق ہو گئی۔ سیف الاسلام قائد اعظم حضرت خالد بن ولید حضرت جلالت الملک امیر المومنین عمر فاروق سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ صبح ہوئی تو چونکا حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت خالد بن ولید سے کہہ دیا، اس لیے آپ کے چند حضرات گھوڑوں پر سوار ہوئے اور دیوار کے قریب پہنچ گئے۔ ترجمان نے پوپ کو اس کی اطلاع کی کہ خلیفۃ المومنین تشریف لے آئے ہیں۔ مسلمانوں نے کہا، جن صاحب کو تم طلب کرتے ہو اور بلاتے تھے وہ آ گئے ہیں۔ پوپ یہ سن کر شہر پناہ پر کھڑا ہوا اور ترجمان سے کہنے لگا کہ تو ان سے کہہ دے کہ وہ ذرا آگے اور سامنے آ کھڑے ہوں تاکہ میں انہیں اچھی طرح دیکھ لوں۔ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے اور بالکل اس کے سامنے ہو کے کھڑے ہو گئے۔ وہ آپ کو دیکھ کر کہنے لگا، مسیح کی قسم، یہ ان کے مشابہہ ضرور ہیں مگر وہ نہیں ہیں، کیونکہ بعض علامات ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اس کے بعد آپ کو خطاب کر کے کہنے لگا، تمہیں اپنے دین کی قسم، تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا، میں ان کے بعض ساتھی اصحاب میں سے ہوں۔ اس نے کہا، نوجوان عرب، آخر تم میں یہ مکر و فریب کب تک رہے گا؟ مسیح علیہ السلام کی قسم، جب تک ہم اس شخص کو موصوف کو نہیں دیکھ لیں گے، اس وقت تک کبھی تمہارے واسطے اس شہر کے دروازے نہیں کھولیں گے، اور نہ اب ہم میں سے کوئی شخص تمہارے ساتھ بات کرے گا، خواہ تم یہاں ہمارا محاصرہ کیے ہوئے 20 برس تک پڑے رہو۔ اس کے بعد وہ واپس چلا گیا اور کوئی بات نہیں کی۔ اب مسلمانوں نے پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے عرض کیا کہ آپ حضرت امیر المومنین کی خدمت میں عریضہ لکھ کر ان کو تمام کیفیت سے مطلع کر دیں۔ ممکن ہے کہ حضور پر نور اپنے قدم اس قطع زمین کو بقیہ نور بنا دیں اور جگہ آپ کے قدموں سے متشرف ہو جائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام خط لکھا۔ جناب کو واضح ہو کہ ہم نے شہر ایلیا کو اپنے محاصرے میں لے رکھا ہے۔ اہلیہ نے شہر سے لڑتے ہوئے ہمیں 4 ماہ ہو گئے ہیں۔ روزانہ ان سے مقابلہ ہوتا ہے، وہ بھی برابر ہمارا مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو برف، سردی اور بارش سے ایک مصیبت عظمیٰ کا سامنا ہے، مگر وہ اللہ غالب و بزرگ و برتر کی مہربانیوں پر امید کرتے ہوئے اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے اور برابر اس پر صبر کر رہے ہیں۔ آج جس روز کے میں جناب کی خدمت میں عریضہ لکھ رہا ہوں، ایک اسقف اعظم جس کے یہ لوگ نہایت عزت و تکریم کرتے ہیں، شہر پناہ کی دیوار پر چڑھ کر کہنے لگا کہ ہمیں اپنی کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہر کو سوائے نبی کے ایک صحابی جس کا نام عمر ہوگا اور کوئی فتح نہیں کر سکتا، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں ان کا حلیہ صفات اور علامات بھی موجود ہیں،
انہوں نے ہم سے خون ریزی کے بند کر دینے اور آپ کے یہاں تشریف لانے کی خواہش اور درخواست کی ہے۔ اگر جناب بنفس نفیس قدم رنجہ فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی سے امید واثق ہے کہ وہ آپ کے دست مبارک پر اس شہر کو فتح کرا دے۔ اسے لکھ کر آپ نے ملفوف کیا اور مہر لگا کر مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا معاشر المسلمین، میرے اس خط کو لے کر حضرت امیر المومنین کی خدمت اقدس میں کون شخص جائے گا؟ اس کا اجر اللہ جل جلالہ پر ہے۔ حضرت میسرہ بن مسروق ابسی فوراً بولے، یا امیر، اس بات کا قاصد میں ہوں۔ انشاءاللہ العزیز حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کو ساتھ لے کر حاضر ہوں گا۔ آپ نے فرمایا، خداوند تعالیٰ جل جلالہ تمہارے ارادوں میں برکت عنایت فرمائے، یہ لو خط اور چلے جاؤ۔ حضرت میسرہ بن مسروق ابسی اپنی کوما اونٹنی پر سوار ہوئے اور انتہائی کوشش کے ساتھ چلتے رہے، حتیٰ کہ وہ مدینہ رسول میں ایک روز رات کے وقت داخل ہو گئے۔ حضرت میسرہ بن مسروق ابسی فرماتے ہیں کہ میں رات کو ایسے وقت پہنچا کہ کسی شخص سے ملاقات نہ کر سکا۔ مسجد کے دروازے پر اونٹنی ٹھہرائی، اسے باندھ کر مسجد میں داخل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی قبر پر سلام کیا اور مسجد کے ایک کونے پر پڑھ کر سو رہا۔ چند راتوں کا چوکا جاگا ہوا تھا، پڑھتے ہی آنکھ لگ گئی اور سوائے حضرت عمر فاروق کی اذان کی آواز کے مجھے کوئی دوسری چیز نہیں جگا سکی۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر نے اندھیرے سے اذان دے دی۔ جس وقت آپ اذان دے چکے تو مسجد میں یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، میں اٹھ کھڑا ہوا اور وضو کیا۔ حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی اور جس وقت آپ محراب میں سے اٹھ کر تشریف لے جانے لگے تو میں نے کھڑے ہو کر آپ کو سلام کیا۔ آپ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے، مصافحہ کی اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم میسرہ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دریافت کیا، ابن مسروق شام کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا، یا امیر المومنین، خیریت ہے۔ آپ کو وہ خط پیش کر دیا۔ آپ نے مسلمانوں کو پڑھ کر سنایا، مسلمان بہت خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اللہ جل جلالہ آپ حضرات پر رحم فرمائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جو کچھ لکھا ہے اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان نے کہا، یا امیر المومنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رومیوں کو ذلیل کر دیا ہے، شام سے انہیں نکال دیا ہے، مسلمان ان پر مدد و غلبہ دیا ہے۔ مسلمانوں نے ان کے شہر ایلیا کا محاصرہ کر رکھا ہے اور وہ سخت ضیق میں مبتلا ہیں۔ روزانہ ذلت، ضعفت اور داشت ان کے دلوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسی صورت میں اگر آپ یہی مقیم رہیں اور ان کے پاس تشریف نہ لے جائیں تو اور زیادہ مناسب ہوگا، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ بارگاہ خلافت ہمارا مطالبہ نہایت حقیر اور ہمارا قتل ایک معمولی چیز تصور کی گئی ہے جسے اس طرح ٹھکرا دیا گیا۔ یہ سوچ کر ان کے دلوں میں اور زیادہ روب پڑے گا اور وہ ذلت و حقارت کو اختیار کر کے بہت کم میدان میں ٹھہریں گے اور انشاءاللہ العزیز جزیہ دینے لگیں گے۔ آپ نے حضرت عثمان کی یہ رائے سن کر ارشاد فرمایا، آپ حضرات میں سے کسی صاحب کی رائے اس کی سوا کچھ اور بھی ہے؟ حضرت علی ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میری رائے میں اس کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ابو الحسن وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، رومیوں نے آپ کی خدمت میں درخواست کی ہے اور ان کی درخواست کرنا ہی مسلمانوں کی فتح ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو سردی، جنگ اور وطن سے دور ہونے کی وجہ سے سخت مصائب کا سامنا ہو رہا ہے۔ اسی لیے میری رائے میں اگر آپ جناب تشریف لے جائیں تو مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہاتھ اس شہر کو ضرور فتح کرا دیں گے اور آپ کو اللہ جل جلالہ راستہ کی تکالیف، بھوک، پیاس، مسافرت، جنگل کے کانٹوں اور پہاڑ کی چڑھائی کے عوض میں اجر عظیم مرحمت فرمائیں گے، اور جب تک آپ وہاں پہنچیں گے برابر ثواب دیتے رہیں گے۔ آپ کے پہنچنے سے مسلمانوں کی ڈھارس بندھے گی، آرام، اطمینان اور بہتری نصیب ہوگی اور فتح میسر آئے گی۔ لیکن اگر آپ تشریف نہیں لے گئے تو مجھے یقین نہیں کہ آپ کے نہ پہنچنے سے وہ مایوس ہو کر صلح کر لیں گے، بلکہ میری رائے میں چونکہ بیت المقدس ان کے نزدیک ایک نہایت متبرک اور معظم جگہ ہے،
اس کا وہ حج کرتے ہیں، اس لیے اسے چھوڑ کے بھاگیں گے نہیں، بلکہ وہ اپنے شہروں، ملکوں اور سلطنت سے مدد طلب کریں گے، اور ان کے سردار امرا روسا ان کی کمک کو آئیں گے، اور اس طرح مسلمانوں پر ایک سخت مصیبت نازل ہو جائے گی۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ تشریف لے جائیں۔ دوستو 45 نمبر قسط کا یہیں اینڈ ہوتا ہے، انشاءاللہ 46 نمبر قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ دوستو ویڈیو دیکھیں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔